السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی کو ہمارے چینل اقرا ناظرہ قرآن اکیڈمی میں دل سے استقبال ہے۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 9 پڑھنے والے ہیں۔ اس سبق میں ہم تنوین اور نون ساکن کا پہلا قاعدہ یعنی اظہار سیکھیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 9، اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ تختی نمبر 9، اظہار، تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 1۔ حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آوے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اس قاعدے کا نام ہے اظہار۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ اب سوال یہ ہے کہ کس کو ظاہر کرنا ہے؟ یہاں آپ کو تنوین اور نون ساکن کو ظاہر کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تختی نمبر 7 میں ہم نے تنوین پڑھی تھی اور تختی نمبر 8 میں ہم نون ساکن پڑھے تھے۔ اب ان دونوں کا پہلا قاعدہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس قاعدے میں 6 حروف ہیں جنہیں حروف حلقی کہتے ہیں۔ وہ 6 حروف یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ حروف حلقی وہ حروف ہیں جو حلق سے ادا کیے جاتے ہیں۔ اب قاعدہ یہ ہے، جب تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اب 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یہ 6 حروف، حروف حلقی کے 6 حروف اگر آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، جیسے طیرن ابابیل، اس کو ظاہر کرنا کہتے ہیں۔ طیرن ابابیل، یہ غلط آواز ہے۔ طیرن ابابیل، اس کو ظاہر کرنا کہتے ہیں، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اب چلیے ہم ترتیب سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ طیرن ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی من غیرہ، یومئذ علیہا، منہ خطابا، من عین آنیۃ، کفوا احد، طیرا ابابیل، نار حامیۃ، لمن خشی من غیرہ، یومئذ علیہا، منہ خطابا، من عین آنیۃ، کفوا احد
فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد فمن عفی من اخیہ من اذن کتاب حکیم عذاب غلیظ حاسد اذا حسد۔ اب ہم اس کے ہجے کریں گے۔ طیرا ابابیل، تو یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن حمزہ زبر ا، طیرن ا، با الف زبر با، طیرن ابا، با یا زیر بی، طیرن ابابی، لام زبر لا، طیرن ابابیل، نار حامیۃ، نون الف زبر نا، را دو پیش رن، نار، حا الف زبر حا، نار حا، میم زیر می، نار حامی، یا زبر یا، نار حامیہ، تا دو پیشتن، نار حامیۃ، لمن خشیہ، لام زیر لی، میم نون زبر من، لمن، خا زبر خا، لمن خا، شین زیر شی، لمن خشی، یا زبر یا، لمن خشیہ، من غیرہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیرہ، یومئذ علیہا، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال دو زیر ذن، یومئذ، عین زبر ع، یومئذ ع، لام یا زبر لی، یومئذ علی، ہا الف زبر ہا، یومئذ علیہا، منہ خطابا، میم نون زیر من، ہا پیش ہو، منہ، خا زیر خی، منہ خی، طا الف زبر
منہ خطا با دو زبر بن منہ خطابا من عین آنیۃ میم نون زیر من عین یا زبر عی من عی نون دو زیر نن من عین حمزہ کھڑا زبر آ من عین آ نون زیر نی من عین آنی یا زبر یا من عین آنیہ تا دو زیر تن من عین آنیۃ کفوا احد کاف پیش کو فا پیش فو کفو واو دو زبر ون کفوا حمزہ زبر ا کفوا ا حا زبر حا کفوا احا دال دو پیش دن کفوا احد فمن عفی فا زبر فا میم نون زبر من فمن عین پیش عو فمن عو فا زیر فی فمن عفی یا زبر یا فمن عفی من اخیہ میم نون زیر من حمزہ زبر ا من ا خا یا زیر خی من اخی ہا زیر ہی من اخیہ من اذن میم نون زبر من حمزہ زبر ا من ا ذال زیر ذی من اذی نون زبر نا من اذن کتاب حکیم کاف زیر کی تا الف زبر تا کتا با دو پیش بن کتاب حا زبر حا کتاب حا کاف یا زیر کی کتاب حکی میم دو پیش من کتاب حکیم عذاب غلیظ عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو پیش بن عذاب غین زبر غ عذاب غ لام یا زیر لی عذاب غلی ضا دو پیش ظن عذاب غلیظ حاسد اذا حسد حا الف زبر حا سین زیر سی حاسی دال دو زیر دن حاسد حمزہ زیر ای حاسد ای ذال الف زبر ذا حاسد اذا حا زبر حا حاسد اذا حا
سین زبر سا، حاسد اذا حسا، دال زبر دا، حاسد اذا حسد۔ اب ہم اس کے ہجرا کریں گے۔ اس کا اجرا ایسا ہے، طیرا ابابیل، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا یہ لین ہوگا، رو پر 2 زبر ہے، تنوین ہوگا۔ تنوین کے بعد حروف حلقے سے حمزہ آ کر ہے، اسی لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ دوبارہ سنیے، تنوین کے بعد حروف حلقے سے حمزہ آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے۔ لام پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نار حامیۃ، الف سے پہلے زبر آ کر ہے، الف مدہ ہوگا، رو پر 2 پیش ہے، تنوین ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ یا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھیں۔ تا پر 2 پیش ہے، تنوین ہوگا۔ لمن خشیہ، لام پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقے سے خا آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ خا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ شین پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ یا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ من غیرہ، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی سے غین آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا یہ لین ہوگا، رو پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ کھڑی زیر برابر ہوتا ہے یا یہ مدہ کے۔ یومئذ علیہا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے، واو لین ہوگا، میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ ذال پر 2 زیر ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف حلقی سے عین آیا ہوا ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ عین پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا یہ لین ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ منہ خطابا، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی سے ہا آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ ہا پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ خا پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، با پر 2 زبر ہے، تنوین ہوگا۔
من عین آنیت، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی سے عین آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، یا یہ لین ہوگا، نون پر دو زیر ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف حلقی سے حمزہ آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، نون پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، یا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، تا پر دو زیر ہے، تنوین ہوگا۔ کفواً احد، کاف پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے، فا پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے، واو پر دو زبر ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف حلقی سے حمزہ آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، حا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، دال پر دو پیش ہے، تنوین ہوگا۔ فمن عفی، فا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی سے عین آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ عین پر پیش کی حرکت ہے، جلد پڑھے، فا پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، یا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ من اخیہ، میم پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی سے حمزہ آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا یہ مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے، ہا پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ من اذین، میم پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، نون پر جزم ہے، نون ساکن ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی سے حمزہ آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ حمزہ پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، ذال پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، نون پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے۔ کتاب حکیم، کاف پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، با پر دو پیش ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف حلقی سے حا آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ حا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا یہ مدہ ہوگا، تھوڑا کھینچے اور معروف پڑھے، میم پر دو پیش ہے، تنوین ہوگا۔ عذاب غلیظ، عین پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، با پر دو پیش ہے، تنوین ہوگا، تنوین کے بعد حروف حلقی سے غین آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ غین پر زبر کی حرکت ہے،
جلد پڑھے. یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا یہ مدہ ہوگا تھوڑا کھینچے. اور معروف پڑھے، وا پر دو پیش ہے، تنوین ہوگا. حاسد اذا حسد، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا. سین پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. دال پر دو زیر ہے، تنوین ہوگا. تنوین کے بعد حروف حلقی سے حمزہ آ کر ہے، اس لیے نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلد پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. حمزہ پر زیر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا. حا پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. سین پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. دال پر زبر کی حرکت ہے، جلد پڑھے. الحمدللہ، آج ہم نے تختی نمبر 9 کا پہلا قاعدہ اظہار مکمل کیا. اس سبق کی اچھی طرح سے مشق کیجیے، کیونکہ تجوید کی بنیاد انہی قواعد پر قائم ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم تنوین اور نون ساکن کا دوسرا قاعدہ تختی نمبر 10 اخفا سیکھیں گے. اگر یہ سبق آپ کے لیے مفید رہا ہو تو اپنے گھر والوں اور دوستوں تک ضرور پہنچائیے، تاکہ وہ بھی اچھی طرح سے قرآن پاک سیکھ سکیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.